میں اپنے قائد کو دعوت دوں جو آج آپ کے منچ پر بیٹھے ہیں، پورا معروف کرتھی جعفر پور کے لوگ، جب آپ کے درمیان ہم لوگ کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو کچھ شکایتیں ہیں۔ عجیب مزاج ہے صاحب، نہ ڈاکٹر ایوب منتری بنے، نہ ڈاکٹر ایوب کی سرکار بنی۔ لوگ کہتے ہیں 2012 میں ڈاکٹر صاحب بہت مضبوط تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا قدم بہت بہتر ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو وعدہ کیا اگر وہ چلے ہوتے بے وفائی کرتے ہیں۔ ہائے میرے عزیز، ہمارے قائد پر الزام لگانے والوں، افروز بادل تم سے پوچھنا چاہتا ہے کہ بے وفائی کا الزام مجھ پہ صحیح، بے وفائی کا الزام مجھ پہ صحیح، باوفا کون ہے کچھ پتا تو چلے، باوفا کون ہے کچھ پتا تو چلے، اور سب کے چہرے ہیں جیسے لٹا کارواں، رہنما کون ہے کچھ پتا تو چلے۔ 75 سال میں یہ قافلہ لٹ چکا ہے جس قافلے کو ڈاکٹر ایوب طاقت دینا چاہتا ہے۔ یہ وہی ڈاکٹر ایوب ہے جسے اللہ نے عزت دولت شہرت سب کچھ دیا۔ 10 فروری 2008 کو جو اپنے گھر سے کفن باندھ کے نکلا تھا، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ ڈاکٹر ایوب اب مڑ کے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں کیا، چاہے جو بھی مسئلہ رہا ہو۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ایوب صاحب نے سرکار کے آنکھ میں آنکھ لگا کے باتیں کرنے کا کام کیا۔ ابھی سی اے این آر سی ایم پی آر کا معاملہ آیا، جب آنٹے رسول کا معاملہ آتا ہے، جب احکامی الہی نظام مصطفیٰ کا مسئلہ آتا ہے، یہی وہ ڈاکٹر ایوب ہے جس نے یوگی صاحب کے فیصلے کے خلاف، یہاں کے مودی صاحب کے فیصلے کے خلاف اگر سچائی کے بنیاد پر کسی نے بولنے کا عہد لیا ہے تو اس کا نام ڈاکٹر محمد ایوب انصاری ہے۔ وہ آپ کا خون ہے۔ سی اے این پی آر جب دلتوں کے، غریبوں کے، مظلوموں اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم کو کاغذ دکھانا پڑے گا، تو سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جا کے ڈاکٹر ایوب نے، کیونکہ قانون جو بن چکا ہے، قانون کا جواب ہمیں قانون سے دینا پڑے گا، عدالت سے دینا پڑے گا۔ یہی ڈاکٹر ایوب ہے، بغیر ڈرے ہوئے اپنے رب کے سامنے حاضری دینے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلے اور بھارت کی سب سے بڑی عدالت میں سب سے پہلا ریٹ داخل کیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہی ڈاکٹر ایوب صاحب ہے جس کو آپ نے اخباروں میں پڑھا کہ بقرہ عید کا دن ہے، صبح گرفتاری، یعنی کل صبح بقرہ عید ہے اور آج گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی ڈاکٹر ایوب ہے جسے بے قصور گرفتار کیا گیا، جیل کے سلاخوں میں لے جا کر جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ سمانت ساتھیوں، کیا ڈاکٹر ایوب نے کسی کا گھوٹالا کیا؟ کیا کسی کا مارا؟ کیا کسی کا قتل کیا؟ نہیں، صرف حق بولنے کی اور اپنے سماج کی سچائی کہنے کی سزا ملی۔ جب آپ قربانی کر کے اپنے گھر میں گوشت کا ذائقہ لے رہے تھے تو یہ ڈاکٹر ایوب صاحب بقرہ عید کے دن جیل کے سلاخوں میں جیل کی زمین کو بستر بنایا اور اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ یا رب، اگر حق اور سچ بولنے کی یہی وجہ ہے تو مجھے اسی جیل میں موت آ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہی ڈاکٹر ایوب ہے جنہوں نے 10 فروری 2008 کو اپنے سر پہ کفن باندھ کے کہا تھا کہ یاد رکھنا حکومت، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے سماج دلت پچھڑوں کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ڈاکٹر ایوب صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میری آواز اگر آج دبا دی بھی گئی، میری آواز اگر آج دبا دی بھی گئی، میری گوئی جو مٹی میں ملا دی بھی گئی، تختہ فانسی پر بے جان بدن بولے گا، میں مر بھی گیا تو میرا کفن بولے گا۔ انقلاب